اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی نہایت عظیم اور روشن مسالوں سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر عزت اور توقیر کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کی زندگی ہمیں صبر، علم اور ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عربی میں ادریس ہے۔ آپ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ حضرت شیشت علیہ السلام کے بعد چوتھے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ علم، حکمت اور صبر عطا کیا۔ آپ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ آپ کو علم نجوم، طب اور فلکیات میں بھی عبور حاصل تھا۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ فرمایا۔ سورہ مریم آیات 56 اور 57۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے اور انہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ سورہ انبیاء آیات 85۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا اور لوگوں کو علم کی روشنی دی۔ آپ کو علم اعصاب، طب، فلکیات اور علم و حکمت میں ماہر مانا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو علم اور ہدایت کی طرف راغب کیا اور انہیں دنیا اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ آپ نے لوگوں کو محنت کی عظمت اور عبادت کی حقیقت سے روشناس کروایا۔ آپ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے تھے اور ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کرنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا۔ مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی سیر کروائی۔ یہ ایک عظیم اعزاز تھا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ پیارے ناظرین، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ کی قربت نصیب ہوئی اور یہ ان کی ثابت قدمی اور ایمان کا نتیجہ تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں ذہنی اور روحانی سکون ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ علم ہی وہ چراغ ہے جو ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ مشکلات میں صبر اور ثابت قدمی ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب بناتی ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں علم اور عمل کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ آپ کی دعا اور عبادت کی گواہی آسمان پر بھی دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہر اس شخص کے لیے ہے جو علم اور صبر کا راستہ اپنانا چاہتا ہے۔ جو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح صبر کرے گا، اللہ اس کے لیے بھی بلند مقام عطا کرے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی حکمت کی چند باتیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ علم کو اپنا زیور بناؤ کیونکہ یہ وہ زیور ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ تاکہ زندگی کے مشکلات تمہیں کمزور نہ کر سکے۔ اپنی نیت کو پاک کر دو کیونکہ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ محنت اور صبر ہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب تمہیں علم حاصل ہو جائے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ زندگی میں روشنی آ جائے۔ پیارے ناظرین، اب یہ خود سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح علم حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو علم و حکمت سے بھرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کیا؟ سوچئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ آج اللہ کی راہ میں کچھ سیکھا؟ کیا اللہ کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی؟ پیارے ناظرین، آج ہی اپنے دل کو علم کی روشنی سے منور کریں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔